بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ہم انسانوں کے لیے خود شناسی، سیلف ڈسکوری، اپنی تلاش بہت ضروری ہے۔ اپنے بارے میں جانتے ہوئے ہم انسان کامیاب ہو سکتے ہیں، مگر اس کوشش کے دوران کیا ہم اپنے بارے میں سب کچھ جان پاتے ہیں، یا کبھی کبھی ہم کسی غلط فہمی کا شکار بھی ہو جایا کرتے ہیں؟ وہ غلط فہمی کیا ہے؟ میں ہوں عاطر علی سید، آپ دیکھ رہے ہیں اور اچھی بات۔ حضرت اپنی تلاش اور سیلف ڈسکوری کے دوران یا انکانشیسلی ہی انسان اپنی زندگی میں کبھی کبھی ایک ابہام کا شکار ہو جایا کرتا ہے کہ وہ بہت کچھ ہے۔ یہ وہم اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے اپنے کسی عہدے کو لیتے ہوئے، اپنے کسی علم کی بنیاد پر، اپنی کسی طاقت کی بنیاد پر، یا کسی ایسی چیز کی بنیاد پر جو دوسروں سے کچھ منفرد ہوا کرتی ہے۔ اس کو ہم انا سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ انانیت انسان کے لیے کتنی خطرناک ہے، انسان کو اس کا ادراک شاید اس وقت نہیں ہوتا جب وہ اس کے نشے میں مخمور ہوتا ہے۔ یعنی کہ یہ ایسا نشہ ہے جو وقتی طور پہ تو شاید انسان کو تھوڑی بہت تسکین دے رہا ہوتا ہے، مگر آگے چل کے اس کی بربادی کا بہت بڑا سبب بن جایا کرتا ہے۔ سیلف ڈسکوری کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے بارے میں حقیقت جانے کہ وہ در حقیقت کیا ہے، انسان کی شخصیت کیا ہے۔ بڑے سادہ الفاظ میں یہ بات سمجھانا چاہوں تو ہم انسانوں کی جو شخصیت ہوا کرتی ہے، در حقیقت وہ اجتماعی شخصیت ہوتی ہے۔ انفرادی شخصیت بالکل مختلف ہے۔ جیسا کہ آپ کسی جانور کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ جانور کی ایک اجتماعی شخصیت ہوا کرتی ہے۔ کوئی بکرا ہے، کوئی مرغی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب ہم عید پر جاتے ہیں کچھ بکرے لینے تو ہم کوئی بکرا دیکھیں اور پھر اگلے دن آئیں اور ہم اسی بکرے کی تلاش میں لگ جائیں، کیونکہ اس کی انفرادی کوئی شخصیت نہیں ہوا کرتی۔ ہم جانوروں کو اجتماعی شخصیت کے اعتبار سے پہچانتے ہیں۔ اسی طرح انسانوں کی اجتماعی شخصیت صرف اور صرف انسانیت ہوا کرتی ہے۔ وہ ایتھکس، وہ اخلاق جو رب تعالیٰ نے ان کے اندر ودیت کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور اپنی تلاش کے دوران ان اخلاق کو ابھارنا ہوتا ہے، تلاش کرنا ہوتا ہے، ڈھونڈنا ہوتا ہے اور ان پر کام کرنا ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم اس پر اپنے کسی عہدے کو، اپنی میں کو اس کے اوپر اوور رائٹ کر لیا کرتے ہیں تو ہم بربادی کی طرف خود کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ سقراط کو کسی نے برا بھلا کہا اور سامنے بیٹھا ہوا شخص یہ دیکھ رہا تھا کہ اس پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ جب وہ شخص چلا گیا تو اس نے سقراط سے پوچھا کہ وہ آپ کو اتنا برا بھلا کہہ کر گیا ہے مگر آپ نے کچھ نہیں کہا۔ تو اس نے کہا کہ وہ جو کہہ رہا تھا میں جانتا ہوں کہ میں وہ نہیں ہوں۔ لیکن جب انسان میں انا ہوا کرتی ہے تو وہ برا مناتا ہے، وہ رسپونڈ کرتا ہے، ریئیکٹ کرتا ہے اس بات پر بھی جو حقیقت میں اس کے اندر ہوا ہی نہیں کرتی۔ اس کو کبھی وہ کسی پرائیڈ کا نام دے دیتا ہے، کبھی ڈگنیٹی کا نام دے دیتا ہے۔ یہ تمام چیزیں بالکل مختلف ہیں۔ ایک اور بات یہاں مینشن کرتا چلوں کہ ہم اکثر انا کو خود پسندی سے تعبیر کرتے ہیں، اپنے آپ سے محبت کرنے سے تعبیر کرتے ہیں۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اپنے آپ سے محبت کرنا بہت ضروری ہے۔ انسان جب اپنی ذات سے محبت کرتا ہے تو ہی دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کر سکتا ہے، ان کے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہے، ان سے محبت کر سکتا ہے، کیونکہ وہ دوسرے لوگوں کے لیے جو اس سے جڑے ہوئے ہیں بہت ضروری ہوا کرتا ہے۔ اس لیے اگر وہ اپنے آپ سے محبت کرے گا تو اپنے کام سے محبت کرے گا اور کامیاب ہو سکے گا، اور اس سے جڑے ہوئے لوگ بھی کامیاب ہوں گے۔ کامیابی اکیلے حاصل کی ہی نہیں جا سکتی۔ خود پسندی اور خود سے محبت بھی بہت ضروری ہے، مگر انا کیا ہے اس کا فرق رکھنا انسان کے لیے ضروری ہوا کرتا ہے۔ جیسا کہ علم حاصل کرنا انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ اس دنیا میں خالی ذہن آتا ہے، اسی دنیا سے سب کچھ سیکھنا ہے، اور وہ سیکھنے کے دوران وہ علم حاصل کرتا ہے، مگر علم کے ساتھ ساتھ انسان کی دانش کا ہونا بہت ضروری ہے۔ سادہ الفاظ میں کہوں تو علم انسان کے اندر تکبر یا انانیت پیدا کر سکتا ہے، مگر دانش کبھی بھی اس کے اندر تکبر پیدا نہیں کرنے دے گی۔ اس کے اندر
کبھی بھی انانیت پیدا نہیں ہوگی۔ وہ یہ جانے گا کہ میں حقیقت میں کیا ہوں۔ یہ سب کچھ تو میرے مائنڈ نے سیکھا۔ اور مزے کی بات دیکھیے کہ ہم تمام انسان وہی کچھ ہیں جو ہم نے دیکھ رکھا ہے۔ ہمارا دماغ ہے جو ہم نے ایکسپیرینس کر رکھا ہے۔ انسان کی پہچان وہ انسانیت، وہ اخلاقیات جو رب تعالیٰ نے اس کے اندر ودیت کر کر بھیجا۔ اس کو اگر اس طرح سے لیں کہ آخرت کا دن ہو، اشفاق احمد صاحب اس کو ایسے بیان کرتے ہیں کچھ، کہ آخرت کا دن ہو اور رب تعالیٰ انسان سے یہ کہہ رہے ہوں کہ میں نے جو معصومیت تمہیں دے کر بھیجا تھا وہ مجھے لوٹاؤ، اور ہم کہہ رہے ہوں کہ ہمارے پاس تو یہ BA کی ڈگری ہے، ہمارے پاس تو یہ انجینئرنگ کی ڈگری ہے، ہمارے پاس تو یہ عہدہ ہے، وہ معصومیت تو کہیں کھو گئی، اور رب تعالیٰ کہیں کہ مجھے تو وہی چاہیے تم سے، تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا دینے کو۔ یعنی کہ اس دنیا میں ہمیں گزر اوقات کرنے کے لیے ان تمام چیزوں کی ضرورت ضرور پڑتی ہے، مگر ان کو کبھی بھی اس انسانیت پر، اس اخلاقیات پر حاوی نہیں ہونے دینا چاہیے۔ جیسا کہ ایک انا پرست انسان کسی دوسرے کو کچھ سمجھتا نہیں ہے، یعنی کہ وہ کسی کی کامیابی سے خوش نہیں ہوتا، وہ کرٹیسائز کرتا ہے، وہ تنقید کرتا ہے۔ جب وہ کسی کو کامیاب ہوتا دیکھتا ہے تو کسی ایسی بات کو ابھار دیتا ہے جو تھوڑی بہت نیگیٹو ہو، یا وہ اپنے سے اس کا موازنہ کرنے لگ جاتا ہے اور یہ پروو کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں زیادہ بہتر ہوں، اور اس کے بہت سارے نقصانات اس کو خود ہی ہوا کرتے ہیں۔ فخر میں اور انا میں بڑا فرق ہوا کرتا ہے۔ اکثر ہم کسی فخر کرنے والے انسان کو بھی یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ یہ انا پرست ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس کی آسان مثال یہ ہے کہ فخر کسی کامیابی کا، کسی اچیومنٹ کا آؤٹ کم ہوا کرتا ہے، وہ خوشی ہوا کرتی ہے جو کچھ حاصل کر لینے کے بعد انسان محسوس کرتا ہے، مگر انا کسی ایسی چیز کے نتیجے میں ہوا کرتی ہے جو در حقیقت وجود ہی نہیں رکھتی، یعنی کہ انسان خود کو وہ سمجھ رہا ہوتا ہے جو وہ حقیقت میں ہے ہی نہیں، اور انسان ہی وہ واحد مخلوق ہے جو تصور کے زور پر تخیل کی دنیا میں کچھ بھی سوچ سکتا ہے، اور انا پرست انسان ایسی ہی دنیا میں کہیں رہتا ہے جس کا کوئی حقیقی وجود ہوا ہی نہیں کرتا، اور اس کے علاوہ آس پاس کے تمام لوگ یہ بات دیکھ رہے ہوتے ہیں، جان رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بہت سے نقصانات انسان کو کیسے ہوا کرتے ہیں کہ تنقید کر کر کے، کرٹیسائز کر کر کے وہ اپنی مینٹل ہیلتھ کو خراب کرتا ہے، چڑچڑا ہو جایا کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی فزیکل ہیلتھ بھی خراب ہوتی ہے، اس کی عمر کم ہو جایا کرتی ہے، جلدی بوڑھا ہو جایا کرتا ہے، بیماریوں کی جانب جلدی چلا جایا کرتا ہے، بیماریاں اس کو جلدی گھیر لیا کرتی ہیں، اور چڑچڑا ہونے کے باعث، نیگیٹو ہونے کے باعث، دوسروں میں خامیاں نکالنے کے باعث لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں۔ چونکہ وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھ رہا ہوتا ہے تو لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں اور وہ اکیلا رہ جاتا ہے، اس کے پاس کوئی دوست نہیں ہوا کرتا، اور کبھی کبھی تو یوں ہوتا ہے کہ بہت قریبی رشتہ دار بھی دور چلے جایا کرتے ہیں۔ اور اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہوئے سب سے بڑی بات کہ انسان کچھ اور سیکھ ہی نہیں پاتا، انسان کے اندر جگہ ہی خالی نہیں ہوتی کہ وہ اور کچھ زندگی سے حاصل کر سکے، کوئی لرننگ لے سکے، اور ہوتا کیا ہے کہ دور کے تقاضے ان کو وہ سمجھ نہیں پاتا اور پیچھے رہ جاتا ہے۔ انسان کے لیے چینج بہت ضروری ہے۔ اگر انسان چینج نہ لاتا ہوتا تو ہم غاروں میں رہتے ہوتے، ہم شہر آباد نہ کرتے، ہم اتنی ایجادات نہ کرتے، اور ہم کسی ایجاد پر اکتفا کر لیا کرتے۔ جس نے ٹیلی فون ایجاد کیا وہ ٹیلی فون پر اکتفا کر لیتا، مگر آج ہم سمارٹ فون تک پہنچے کہ ہم نے کمپیوٹر اور موبائل کو اکٹھا کر دیا، کیونکہ انسان نے اکتفا نہیں کیا اس پر، وہ آگے بڑھتا چلا گیا، اس نے اپنے اندر اتنی گنجائش رکھی کہ وہ لرننگ حاصل کر سکے، وہ اور کچھ سیکھ سکے۔ اور اس کے بعد ہمارا دین سب سے ضروری بات ہمیں یہی کہتا ہے کہ ہم اپنی حقیقت کو یاد رکھیں، کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور ہم نے کہاں جانا ہے۔ یہ دنیا تھوڑی دیر کا ایک قیام ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ ہم نے ان اخلاقیات کو ہی اپنے اندر تلاش کر کے ان کو بروئے کار لا کے کامیاب ہونا ہے۔ رب تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور اس سے بڑی ناکامی کیا ہوگی
کہ جس کو رب کائنات پسند نہ کرتا ہو. اور اسلام کا مطلب ہی یہ ہے ٹو سرنڈر. جب ہم شیطان کے نرغے میں آتے ہیں تو ہمیں کیا دعا بتائی گئی ہے کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ہم اس ذات کو تمام قوت کا مالک مانتے ہیں جو در حقیقت تمام قوتوں کا مالک ہے, اور اس نے ہی ہمیں یہ قوتیں دی ہیں جس پر ہم انسان کبھی کبھی اتراتے پھرتے ہیں اور دوسرے انسانوں کو نقصان پہنچا دیا کرتے ہیں یا ان کی دل آزاری کر دیا کرتے ہیں. یعنی کہ یہ انانیت نہ صرف انسان کی اپنی ذات کے لیے نقصان دہ ہے بلکہ اس سے جڑے لوگوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو قدرت سے بھی دور کر دیا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی ممانعت کرتے ہیں اور ایک جگہ اور فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ زمین پر اتراتے نہ چلو, نہ تم اس کو چیر سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندیوں تک پہنچ سکتے ہو. ہمیں چاہیے کہ ہم حقیقت میں کیا ہیں اس کو جانیں, اور جو صلاحیتیں رب تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں ان کو نکھار کر انسانیت کی خدمت کر سکیں. اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ اس نیت کے ساتھ اچھا ڈاکٹر بنے کہ لوگوں کا اچھا علاج کر سکے گا, ان کے لیے آسانی پیدا کر سکے گا. کوئی لائر ہے تو وہ اچھا مشورہ دینے کی نیت کے ساتھ کام کرے. کوئی دکاندار ہے تو وہ اس نیت کے ساتھ کسی سے معاملہ کرے کہ وہ اس کے لیے ایک سہولت پیدا کر رہا ہے. غرض کہ ہماری زندگی کے تمام پہلو انہی چیزوں کے گرد گھومتے ہیں. اگر ہم غور کریں تو آسانیاں پیدا کرنے سے ہی ہماری زندگی میں برکات آ سکتی ہیں. خوشیاں بانٹیے, آسانیاں بانٹیے. اپنی تکلیف سے راحت چاہیے تو کسی اور کے پاؤں میں چبھا ہوا کانٹا نکالیے, رب تعالیٰ کی نعمتیں برکتیں آپ پر نچھاور ہوں گی. اپنے میزبان عاطر علی سید کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.